امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ تعالی جہنم میں جانے والے جہنمیوں کا فیصلہ کر دے گا، لیکن ایک جہنمی ایسا ہوگا جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس کا نام حناد ہوگا۔ محترم توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یار یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں بزی کر دیتا ہے اور کار خیر سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، عرض کر رہا تھا میں، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کا نام حناد ہوگا۔ ایک راوی بیٹھ کر حضرت خواجہ حسن بصری کو سنا رہے ہیں۔ خواجہ حسن بصری کون ہے؟ آپ سلسلہ چشتیہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کو سیدی مولائے کائنات نے خلیفہ بنایا تھا۔ آپ کون ہے؟ ام سلمہ کے مبارک دودھ کو آپ نے پیا ہے۔ اتنا بڑا خواجہ، اتنا بڑا ولی کامل خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے گا اور تحفظ ایمان کی فکر دیکھیے گا۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، راوی نے روایت سنائی، جہنم سے ایک بندہ سب سے آخر میں نکالا جائے گا، نام حناد ہوگا۔ کالج اسکولوں میں پڑھنے والے، ادھر ادھر کی دوستیاں یاریاں کرنے والوں، اس واقعے کو دھیان سے سننا۔ کہتے ہیں نکالنے کی صورت یہ ہوگی، حضرت سرکار سیدنا جبریل امین جہنم کے قریب سے گزریں گے، آواز آ رہی ہوگی، یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو۔ منان کا معنی بہت زیادہ احسان کرنے والا، حنان کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ یہ بندہ اللہ کو پکار رہا ہوگا، پکارتا کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر پڑا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ آواز حضرت جبریل امین سنیں گے، رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا ہوا؟ اب یہ تو اللہ کی حکمت ہے جو پوچھ رہا ہے، ورنہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا کیا ہوا؟ کہیں گے مولا ابھی جہنم کے قریب سے گزرا تھا، ایک آواز آ رہی تھی، یا حنان و یا منان یا حنان و یا منان۔ اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی، میرا رب کہے گا جبریل نکال کر لے آؤ۔ حضرت جبریل جائیں گے، دروغہ جہنم سے کہیں گے، وہ تلاش تو کریں گے مگر مل نہیں پائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کریں گے۔ رب فرمائے گا اب کیا ہوا؟ کہا مولا پتہ نہیں مل رہا ہے، وہ جہنم کے کس گڑے میں پڑا ہے؟ رب فرمائے گا فلا فلا کونے میں ہے، فلا فلا گڑے میں ہے۔ حدیث کی الفاظ ہیں اجتمعت علیہ الحیات والعقارب، اس کے پورے جسم کو سانپ اور بچھوؤں نے گھیر لیا ہوگا۔ فجذبہ جذبۃ شدیدہ، حضرت جبریل امین اس کو پکڑیں گے اور تیزی کے ساتھ اس کو جھٹکا دیں گے، سارے سانپ اور بچھو الگ ہو جائیں گے، اس کو لایا جائے گا، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، یہ ککڑی کی طرح پڑتا ہوا نظر آئے گا، پوری طریقے سے تناور ہو جائے گا، پورا جسم محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھے، جہنم کی آگ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نار تطہیر اور ایک ہے نار خلود۔ کافروں کے لیے نار خلود ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن نار تطہیر ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، 73 فرقوں والی جو حدیث ستفترق امتی علی 73 ملہ، آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس حدیث پر حملے کر رہے ہیں، کچھ تھے وہ دنیا سے چلے گئے اور کچھ ان کی روش پر قائم ہے، مگر قربان جاؤں اپنے پیر سرکار تاج الشریعہ پر، جنہوں نے ایک نہیں کئی صفحات پر، تقریباً 17 صفحات پر مشتمل اس کے رد میں اور حضرت مولانا رضوان احمد شریفی کی تائید میں پورا مقالہ لکھوایا تھا۔ جانے والے کے انتقال کے بعد پورا مضمون لکھوا دیا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جس قول کو تم نے لیا ہے وہ قول ضعیف ہے، وہ قول شاذ ہے، اور الشاذ کالعدم، آپ جانتے ہیں جو چیز کبھی کبھار پائی جاتی ہے وہ معدوم کے درجے میں ہوا کرتی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے اس مقالے کے ذریعے کلیئر فرما دیا کہ 72 فرقوں کے لیے چند دن کی جہنم نہیں ہے، مقصد طول نہیں ہے، لمبے زمانے تک رہنا نہیں ہے، بلکہ خلود فی النار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو دور حاضر میں اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کی جماعت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور میرے پیر نے یہ بھی کہا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں جھٹک کر اس کو لایا جائے گا، نہر حیات میں رکھا جائے گا۔ اب اگلے جملے سنیے گا، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے، یہ ایمان والا ہے جہنم میں جا کر کے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیے گا, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت جبریل امین ایسا کہیں گے, اس کے بعد نہر حیات میں اس کو لایا جائے گا, جسم محفوظ ہو جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں قریب کیا جائے گا. رب فرمائے گا تو نے فلا فلا گناہ کیا تھا, کہے گا مولا گناہ تو کیا, مگر میں نے تیری بارگاہ سے امید تو نہیں توڑی, میں تجھے جہنم میں بھی یا حنان و یا منان کہہ کے پکارتا رہا, تیرے اسماء صفاتیہ کا تذکرہ کرتا رہا. رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا, جہاں تک تیرا چہرہ, جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے, وہاں تک جنت کا حصہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اخیر جملے پہ آ رہا ہوں, آپ نمبر سرے مطلب تحفظ ایمان کی اہمیت کو سمجھیے گا. حضرت خواجہ حسن بصری نے اس واقعے کو سنا, سننے کے بعد ایک لمبی آہ لیتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے فزفرا زفرتن طویلہ, ایک لمبی آہ لی, اس کے بعد رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا, کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا, کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. بیٹھنے والے نے کہا سرکار جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں, اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں, میں اس لیے یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ مسجدوں سے رد کر کے یہ بتا دیا جائے زبانیں بند کرنے کا وقت نہیں ہے, زبانیں کھول کے بدعقیدہ کے ناک میں دم کرنے کا وقت ہے, تاکہ زبانیں کو پتا چل جائے ہم کو رد کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے اسلام کا کلمہ ہے لا الہ, اور اس کا آغاز ہی لا سے یعنی رد سے ہوا کرتا ہے. خواجہ حسن بصری نے کہا کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. کسی نے کہا سرکار آپ اتنی بڑی ذات, آپ جہنمی ہونے کی بات کرتے. فرمایا خاموش ہو جا, تجھے معلوم نہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے, ایمان کی گارنٹی تو مل گئی ہے. بہت بڑی چیز ہے تحفظ ایمان.